bringing change through education. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear student, آج آپ لوگ ایک ایسی نظم کو پڑھیں گے جس کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ بنی نوع انسان سے محبت افضل ترین عبادت ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ نظم نوع بشر سے محبت کے موضوع پر ہے اور اس نظم کے شاعر سید حیدر علی نظم طباطبائی ہیں. اصل نام سید حیدر علی ہے، نظم ان کا تخلص ہے. نظم طباطبائی ان کا تخلص ہے. تخلص کہتے ہیں شاعر اپنی پہچان کے لیے، اپنی شناخت کے لیے جو نام لگاتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، اسے تخلص کہتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئیے دیکھتے ہیں نوع بشر سے محبت اس نظم کے ذریعے انسانی ہمدردی، انسانی برادری سے قلبی لگاؤ کو کس طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے. نظم کے لغوی معنی ہوتے ہیں موتی پرونے کے. لغوی معنی یعنی ڈکشنری میں جو ہے لغت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے جو معنی ہے وہ ہوتے ہیں موتی پرونے کے، یعنی ایک لڑی میں موتیوں کو پرونا. اس لحاظ سے اس کے معنی ہوئے انتظام، ترتیب یا آرائش. آرائش کہتے ہیں درستی کو، بناوٹ کو، سجاوٹ کو. اس میں وہ تمام اصناف اور اسالیب شامل ہوتے ہیں جو حیت کے اعتبار سے نثر نہیں ہے. اصطلاحی معنوں میں غزل کے علاوہ تمام شاعری کو نظم کہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اصناف صنف کی جمع ہے جس کے معنی ہے، صنف کہتے ہیں قسم کو، اصناف قسمیں، طرحیں. اور اسالیب اسلوب کی جمع اسالیب ہے. یہ جمع مکسر ہے، جمع سالم نہیں. صنف کی جمع اصناف اور اسلوب کی جمع اسالیب، یہ جمع مکسر ہے. اسلوب کی جمع اسالیب مطلب طریقہ، طرز. اور حیت کہتے ہیں صورت، اور نثر کہتے ہیں بکھرا ہوا، پراگندہ. نظم، یہ غزل نظم کی ایک قسم ہے، اور غزل کا اصلی معنی جو ہے وہ ہے عورتوں سے باتیں کرنا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں بتایا گیا ہے کہ نظم کے لغوی معنی ہوتے ہیں موتی پرونے کے، یعنی ایک لڑی میں موتیوں کو پرونا. اب چونکہ الفاظ کی درستی، الفاظ کی ترتیب، الفاظ کی بناوٹ اور اس کی سجاوٹ کے ذریعے سے یعنی الفاظ کو شاعرانہ انداز میں مزین کیا جاتا ہے، الفاظ کو ایک ترتیب دی جاتی ہے، الفاظ کے بیان کو ایک انداز ملتا ہے اور اسی انداز کو پرویا جاتا ہے. کہاں کس لفظ کی ضرورت ہے، ایک ایک لفظ کو چن چن کر رکھا جاتا ہے، تب نظم بنتی ہے، نظم تیار ہوتی ہے. تو نظم میں وہ تمام طرحیں، وہ تمام قسمیں اور وہ تمام طرز طریقے شامل ہوتے ہیں
نظم جو ہوتی ہے اس میں وہ تمام طریقے، تمام قسمیں شامل ہوتی ہیں جو بناوٹ کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے نثر نہیں ہے۔ نثر جو ہوتے ہیں وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں الفاظ، اور نظم جو ہوتے ہیں یکجا ہوتے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں غزل کے علاوہ تمام شاعری کو نظم کہتے ہیں۔ اصطلاح میں عام فہم زبان میں غزل کے علاوہ تمام شاعری کو نظم کہتے ہیں۔ عموماً نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے گرد پوری نظم گھومتی ہے۔ نظم کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، کوئی بھی موضوع نظم کا موضوع ہو سکتا ہے۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی قسموں کے بارے میں آگے کی جماعتوں میں بتایا جائے گا۔ عموماً کہتے ہیں عام طور پر مرکزی خیال، جس کو آپ سینٹرل آئیڈیا کہتے ہیں، پوئم کا سینٹرل آئیڈیا، اصل خیال، اہم بات، مین بات، یعنی کس ٹاپک کو لے کر یہ پوئم لکھی گئی ہے، نظم لکھی گئی ہے، اسی کو مرکزی خیال کہتے ہیں۔ سپوز دے ایک رگ ترانہ لے لیجیے۔ اب اگر کوئی پوچھے اس ترانے کا مرکزی خیال کیا ہے، ترانہ نظم کی صورت میں ہے، اس کا مرکزی خیال کیا ہے، تو کہیں گے اس کا مرکزی خیال اقرا کی عظمت ہے۔ آگے بتایا گیا ہے کہ اس کا نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے گرد پوری نظم گھومتی ہے، یعنی جس ٹاپک کو لے کر پوری نظم چلتی ہے، یعنی پورے شعر میں وہی ٹاپک ہوتا ہے، وہی موضوع ہوتا ہے۔ نظم کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، کوئی بھی موضوع نظم کا موضوع ہو سکتا ہے۔ نظم کے لیے کوئی خاص موضوع قید نہیں ہے، ایسا نہیں ہے صرف انہی ٹاپک پہ آپ نظم لکھ سکتے ہیں، نہیں، بلکہ کوئی بھی موضوع نظم کا موضوع ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی موضوع لے لیجئے، وہ نظم کا موضوع بن سکتا ہے۔ روزہ ہے، روزے پہ نظم، نماز پہ نظم، حج پہ نظم، انسانیت پہ نظم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظم، اللہ کی تعریف پر نظم، اور اس طریقے سے عید ہے، عید پہ نظم، ڈھیر ساری نظمیں، کسی موضوع پر بھی نظم لکھی جا سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی خاص موضوع ہو، اور شرط میں سے نہیں ہے کہ نظم کے لیے کوئی ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے، نہیں، ہر ٹاپک پہ نظم لکھی جا سکتی ہے۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی قسموں کے بارے میں کلاس 8 میں، اگلی جماعت میں آپ پڑھیں گے، بتایا جائے گا کہ نظم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، نظم کی کیا کیا حیت ہوتی ہیں، کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، ان سب کے بارے میں بتایا جائے گا۔ سید حیدر علی نظم طباطبائی، جن کی پیدائش 1852 میں ہوئی اور جن کی وفات یعنی انتقال 1933 میں انتقال جن کا ہوا، وہ ایک قادر الکلام و کہنہ مشق شاعر تھے۔ قادر الکلام گفتگو یا شاعری پر قدرت رکھنے والا، کلام گفتگو کو بھی کہتے ہیں، کلام شاعری کو بھی کہتے ہیں۔ قادر الکلام گفتگو یا شاعری پر قدرت رکھنے والا۔ کہنہ مشق، کہنہ کہتے ہیں پرانا، کہنہ مشق پرانی مشق۔ تو سید حیدر علی نظم طباطبائی یہ شاعری پر قدرت رکھتے تھے، اور ان کی پریکٹس جو تھی شاعری میں بہت پرانی تھی، یعنی کافی زیادہ پریکٹس تھی ان کی۔ انہوں نے کئی انگریزی نظموں کے منظوم ترجمے اردو میں اتنی کامیابی کے ساتھ کیے ہیں کہ ان پر اصل کا گمان ہوتا ہے۔ سید حیدر علی نظم طباطبائی نے انگریزی پوئم، نظم کو پوئم کہتے ہیں، انگریزی نظموں کے منظوم ترجمے، منظوم کہتے ہیں نظم کیا ہوا، تو انگریزی نظموں کا جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ، اتنی کامیابی کے ساتھ وہ ترجمہ اردو میں کیا ہے کہ ان نظموں کو پڑھنے پر
ایسا فیل ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ نظم اردو ہی میں تھی، بلکہ اس کو انگلش میں، انگریزی میں کنورٹ کیا گیا ہے. یعنی کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ نظم کہیں سے نقل کی گئی ہے، کہیں سے کاپی لی گئی ہے، کہیں سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. اس کامیابی، اس خوش اسلوبی کے ساتھ، اس عمدگی کے ساتھ انہوں نے اردو میں کنورٹ کیا کہ ان پر اصل کا گمان ہوتا ہے، یعنی یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ نظم اردو ہی میں تھی. انہیں زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی. سید حیدر علی نظم طباطبائی زبان اور بیان دونوں پر قدرت حاصل تھی. یعنی ان کی زبان اچھی تھی، زبان میں سلاست، زبان میں بلاغت، زبان میں عمدگی، زبان میں شیرینی، یعنی جو بھی صفات زبان کے لیے ہونی چاہیے. اور بیان کے لیے، بیان یعنی پیش کرنا، زبان سے جو چیز ادا کرتے ہیں اس کو بیان کہتے ہیں. تو انہیں زبان و بیان دونوں پر قدرت حاصل تھی. مندرجہ ذیل نظم بھی انگریزی شاعر لی ہنٹ کی نظم کا ترجمہ ہے. جو آگے نظم آپ پڑھیں گے وہ انگریزی شاعر لی ہنٹ کی نظم تھی، اس کا ترجمہ ہے. اس نظم میں حضرت ابراہیم ابن ادہم کے قصے کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ بنی نوع انسان سے محبت افضل ترین عبادت ہے. اس نظم میں نوع بشر سے محبت پر فوکس کیا گیا ہے. یعنی بتایا گیا ہے کہ انسانی ہمدردی، خلوص، انسانیت کی قدردانی ہی انسانیت کی اصل معراج ہے. یہاں پہ اس نظم میں ابو ابن ادہم یعنی حضرت ابراہیم ابن ادہم کے بارے میں بتایا گیا ہے. ان کے قصے کے ذریعے سے آگے کچھ سمجھایا جائے گا. ابو ابن ادہم جو تھے وہ بادشاہ تھے بلخ کے، اور انہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی اختیار کر لی تھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئیے سب سے پہلے اس نظم کی ریڈنگ کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ایکسپلین پر توجہ دیتے ہیں، فوکس کرتے ہیں. ابو ابن ادہم پہ رحمت خدا کی، ہوا خواب شیریں سے بیدار ایک شب. وہ کیا دیکھتا ہے کہ نور قمر سے درخشاں ہے کمرے کے دیوار و در سب. وہاں رونق افروز ہے ایک فرشتہ، کتاب طلائی میں کچھ لکھ رہا ہے. ابو نے نہایت دلیری سے پوچھا، بتا اے فرشتے یہ تحریر کیا ہے؟ بتا اے فرشتے یہ تحریر کیا ہے؟ اٹھایا فرشتے نے سر اپنا فوراً، نظر کی ابو پر بسد مہربانی. بتایا کہ یہ نام اشخاص کے ہیں جنہیں حق سے ہے الفت عرفانی. ابو نے کہا کیا میرا نام بھی ہے؟ ہلایا فرشتے نے انکار کا سر. یہ معلوم کر کے وہ آہستہ
آہستہ بولا مگر اس کا دل مطمئن تھا سراسر، مگر اس کا دل مطمئن تھا سراسر۔ مجھے کم سے کم ایسے لوگوں میں لکھ دے جو کرتے ہیں نوع بشر سے محبت، جو کرتے ہیں نوع بشر سے محبت۔ فرشتے نے یہ بات منظور کر لی، لکھا نام اس کا ہوا وہاں سے رخصت، لکھا نام اس کا ہوا وہاں سے رخصت۔ مگر دوسری رات پھر وہ فرشتہ بہت شادماں ہو کے کمرے میں آیا، ابو ابن ادہم معاً جاگ اٹھا، کچھ اس قسم کی روشنی ساتھ لایا، کچھ اس قسم کی روشنی ساتھ لایا، دکھائے ان اشخاص کے نام اس نے جنہیں عشق کے حق نے مشرف کیا تھا۔ ابو ابن ادہم مگر سب سے پہلے کتاب طلائی میں لکھا ہوا تھا، کتاب طلائی میں لکھا ہوا تھا، ابو ابن ادہم پہ رحمت خدا کی۔ اسٹوڈنٹ، ریڈنگ ہو چکی ہے، اب جو مشکل الفاظ ہیں انہیں اکٹھا ہی ایک ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں، جیسے خواب شیریں، میٹھی نیند، بیدار جاگنا، بیدار ہونا جاگنا، شب کہتے ہیں رات کو، نور قمر چاند کی روشنی، درخشاں کہتے ہیں روشن چمکتا ہوا، رونق افروز رونق بڑھانے والا، افروز بڑھانے والا، جلوہ افروز جلوہ بڑھانے والا، یہ مرکب ہے رونق افروز، طلائی سنہری، الفت عرفانی خدا شناسی کی محبت، عرفان سے بنا عرفانی یعنی خدا شناسی، خدا کو پہچاننا، الفت کہتے ہیں محبت کو، الفت عرفانی خدا شناسی کی محبت، سراسر یکلق محض کل تمام، ان سب کے معنی میں آتا ہے۔ سراسر پوری طرح بھی کہہ سکتے ہیں سراسر، وہاں کے مفہوم میں ہے، نظم وغیرہ میں وہاں کو ان شارٹ وہاں کی جگہ ان شارٹ وہاں استعمال کرتے ہیں، یہاں کی جگہ یہاں استعمال کرتے ہیں۔ شادمہ کہتے ہیں خوشی، مان کہتے ہیں اچانک، عشق حق خدا کی محبت، دلیر کہتے ہیں بہادر کو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس نظم میں حضرت ابراہیم ابن ادہم جو کہ نہایت ہی پرہیزگار اسلام پسند بادشاہ تھے اور جنہوں نے بادشاہی چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی تھی، درویشی اختیار کر لی تھی، یعنی دنیا سے بیزاری اختیار کر لی تھی، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ابو ابن ادہم پہ رحمت خدا کی ہوا خواب شیریں سے بیدار ایک شب، وہ کیا دیکھتا ہے کہ نور قمر سے درخشاں ہیں کمرے کے دیوار و در سب۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم پہ خدا کی رحمت دیکھیے، خدا کی مہربانی دیکھیے کہ وہ
خواب شیریں یعنی میٹھی نیند سے ایک رات بیدار ہوتا ہے۔ ابو ابن ادہم ایک رات میٹھی نیند سے سو کر بیدار ہوتا ہے اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ چاند کی روشنی کے ذریعے کمرے کے در و دیوار سب روشن ہیں، سب چمک رہے ہیں، یعنی وہ میٹھی نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور گھر میں کمرے میں ایک عجیب سی رونق محسوس کرتے ہیں، ایک عجیب سی چمک محسوس کرتے ہیں، کمرہ پوری طریقے سے روشن ہے۔ اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں رونق افروز ہے ایک فرشتہ، کتاب طلائی میں کچھ لکھ رہا ہے۔ ابو نے نہایت دلیری سے پوچھا، بتائے فرشتے یہ تحریر کیا ہے؟ اور اس کے بعد یہاں وہاں نظر دوڑاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کمرے میں ایک طرف ایک فرشتہ رونق افروز یعنی رونق بڑھا رہا ہے، کمرے کی رونق بڑھا رہا ہے، رونق افروز ہے ایک طرف، اور وہ سنہری کتاب میں کچھ لکھ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری ہے، ایک کتاب ہے، اس کتاب میں وہ کچھ لکھ رہا ہے۔ تو ابو ابن ادہم نہایت دلیری، جرأت اور بہادری کے ساتھ فرشتے کے پاس پہنچے اور پوچھتے ہیں کہ اے فرشتے مجھے بھی بتا کہ کیا لکھ رہا ہے، اس تحریر میں کیا ہے؟ اٹھایا فرشتے نے سر اپنا، فوراً نظر کی ابو پر بسط مہربانی، بتایا کہ یہ نام ان اشخاص کے ہیں جنہیں حق سے ہے الفت عرفانی۔ ابو نے کہا کیا میرا نام بھی ہے؟ ہلایا فرشتے نے انکار کا سر، معلوم کر کے وہ آہستہ بولا مگر اس کا دل مطمئن تھا سراسر۔ فرشتہ جو کہ لکھنے میں مصروف تھا، اس نے ابو ابن ادہم کے سوال پر اپنا سر اٹھایا، اپنی قلم روک دی اور ابو ابن ادہم پر مہربانی کی، بسط مہربانی کے ساتھ، عنایت کے ساتھ نظر دوڑائی، مہربانی کی، عنایت کی نظر دوڑائی یعنی محبت سے دیکھا، محبت بھری نگاہ سے ابو ابن ادہم کو دیکھا اور بتایا کہ جو میں لکھ رہا ہوں اس سنہری کتاب میں، اس کتاب میں ان اشخاص کے، ان عظیم شخصیت کے نام کو لکھ رہا ہوں جنہیں حق تعالیٰ سے محبت ہے، جن کے اندر خدا شناسی ہے، خدا کو پہچاننے کی تڑپ ہے، خدا کو پہچاننے کی جستجو ہے، جو خدا کی محبت کے متلاشی ہیں، جو خدا کے چاہنے والے ہیں۔ تو یہ سنتے ہی ابو ابن ادہم فوراً بول اٹھے، سوال کر بیٹھے کہ اس ڈائری میں، اس سنہری کتاب میں میرا نام بھی ہے کہیں؟ فرشتے نے کہا نہ، انکار کا سر ہلایا فرشتے نے، کہا نہیں، آپ کا نام نہیں اس میں ہے۔ یہ معلوم کر کے وہ آہستہ بولا۔ یہ سنتے ہی، یہ جانکاری جب ان کو ملی ابو ابن ادہم کو، تو بہت آہستہ سے دھیمی آواز میں وہ گویا ہوئے، وہ کچھ کہنے لگے، لیکن ان کا دل پوری طریقے سے مطمئن تھا کہ بھلے ہی میرا نام نہ ہو، لیکن خدا کی محبت میں میرا نام بھلے ہی نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں میرا کسی اور موضوع سے، کسی اور طریقے سے میرا نام ہوگا۔ ان کا دل برابر مطمئن تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ ہی کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جتنا آپ کی محنت ہوتی ہے، جتنا آپ کی جد و جہد ہوتی ہے، اتنا ہی آپ کا دل جج کرتا ہے کہ آپ کتنا اندر سے مضبوط ہیں، کتنا اسٹرانگ ہیں، ہے نا۔ اور جب کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے تب بھی دل جج کرتا ہے کہ اگر پہلی پوزیشن نہ آئی تو دوسری تو پکا آئے گی، میں نے اتنا لکھا ہے۔ تو چونکہ ابو ابن ادہم پرہیزگار تھے، متقی تھے، خدا شناس تھے، خدا کو پہچاننے والے، اسلام پسند تھے،
تو ان کا دل اندر سے مطمئن تھا، لیکن فرشتے نے انکار میں کہا کہ نہیں آپ کا نام اس میں نہیں لکھا ہے. تو آہستہ سے کچھ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ ریکویسٹ کر رہے ہیں ان سے کہ مجھے کم سے کم ایسے لوگوں میں لکھ دے جو کرتے ہیں نوع بشر سے محبت. فرشتے نے یہ بات منظور کر لی، لکھا نام اس کا، ہوا وہاں سے رخصت. تو انہوں نے ایک ریکویسٹ کی، مایوس نہیں ہوئے. یہ نہیں جیسے ہم میں سے کچھ اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں، جب میں بھی پڑھتا تھا تو میرے ساتھیوں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک خمار ہوتا ہے کہ ہمیں سب کچھ ہے، میرے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، میں ہی اس کلاس کا ہیرو ہوں، میرا نام اس کلاس کے رائزنگ اسٹار میں ٹاپ پر ہونا چاہیے. یہ ایک خمار ہوتا ہے. یہاں دیکھیے ابو ابن ادہم کے دل میں، ابو ابن ادہم کے ذہن میں وہ خمار نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک ریکویسٹ کی کہ چلیے خدا کے چاہنے والوں میں، خدا شناس لوگوں میں میرا نام نہ صحیح لیکن کم سے کم میرا نام ایسے لوگوں میں لکھ دیجئے کہ جو نوع بشر سے محبت کرنے والے ہیں. نوع بشر نسل انسان، بنی آدم، آدم کی اولاد، جو آدم کی اولاد سے محبت کرنے والے ہیں، نسل انسان سے جو محبت کا برتاؤ کرنے والے ہیں، جو حسن سلوک کرنے والے ہیں، ان میں کم سے کم میرا نام لکھ دے. تو فرشتے نے ابو ابن ادہم کی یہ بات منظور کر لی اور ان کا نام انہوں نے کتاب طلائی میں لکھ لیا وہاں پہ، اور وہاں سے روانہ ہوئے، رخصت ہوئے، روانہ ہو گئے. مگر دوسری رات پھر وہ فرشتہ بہت شادماں ہو کے کمرے میں آیا. ابو ابن ادہم مان جاگ اٹھا، کچھ اس قسم کی روشنی ساتھ لایا. دوسری رات پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ پھر ابو ابن ادہم کے کمرے میں داخل ہوتا ہے. اس کے چہرے پہ خوشی کی ایک چمک ہوتی ہے اور خوشی اور شادمانی لیے وہ ابو ابن ادہم کے کمرے میں جاتا ہے. اس کے جانے سے، اس کی چمک سے، اس کی آہٹ کو محسوس کرتے ہوئے ابو ابن ادہم فوراً جاگ اٹھتے ہیں. فوراً یکایک اچانک جاگ اٹھتے ہیں اور اس فرشتے کے قریب جاتے ہیں جس فرشتے نے ابو ابن ادہم کے لیے نہایت ہی دل کو خوش کر دینے والی خبر لے آئے تھے. وہ روشنی لے کر آئے تھے جس سے ابو ابن ادہم خوشی سے باغ ہو جاتے. وہ کیا کر رہے ہیں آگے دیکھیے. وہ روشنی کیا تھی؟ دکھائے ان اشخاص کے نام اس نے جنہیں عشق حق نے مشرف کیا تھا. ابو ابن ادہم مگر سب سے پہلے کتاب طلائی میں لکھا ہوا تھا. اس فرشتے نے ابو ابن ادہم کو ان اشخاص کے نام دکھائے اپنی جو کتاب طلائی میں، سنہری کتاب میں، جو جن لوگوں کے، جن عظیم شخصیت کے نام کو لکھ رہے تھے ان کے نام کو دکھایا. اور وہ عظیم شخصیت میں، ان عظیم شخصیات کا نام کتاب طلائی میں کیوں لکھا جا رہا تھا؟ کیونکہ خدا کی محبت نے، خدا کے عشق نے، خدا کی چاہت نے انہیں مشرف کیا تھا. وہ خدا کی محبت سے مشرف تھے، یعنی انہیں خدا سے اس قدر جنون کا عشق تھا، اس قدر محبت تھی، اس قدر گہرا لگاؤ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شرف عطا کیا، یہ شرف بخشا کہ ان کا نام فرشتے کے ذریعہ کتاب طلائی میں لکھا گیا. لیکن آگے دیکھیے یہ کیا حیرانے کی بات، حیرت اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب طلائی میں ابو ابن ادہم یعنی حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب سے پہلے لکھا ہوا تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوچیے
ایسا کیوں؟ ایک فرشتہ جو عاشقان خدا کا نام، بزرگان خدا کا نام اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، اور ابو ابن ادہم کے اصرار کرنے پر، ابو ابن ادہم کی ریکویسٹ اور گزارش پر ان کا نام عاشقان خدا میں نہیں لکھا گیا، تو ابو ابن ادہم نے کہا کہ میرا نام نوع بشر سے محبت والی لسٹ میں لکھ دیجئے۔ ان کا یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، انسانیت سے محبت، انسانیت سے ہمدردی، انسانیت سے لگاؤ والی فکر، عزم اور جذبہ کو دیکھتے ہوئے خدا تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ ابو ابن ادہم کا نام کتاب طلائی میں سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس نظم کے ذریعے سے بنی آدم کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، بنی آدم سے محبت کی اسلام میں کیا قیمت ہے، کیا قدر ہے، اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور واقعی میں بنی نوع انسان سے محبت ہی افضل ترین عبادت ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال بھی یہی ہے کہ بنی نوع انسان سے محبت افضل عبادت ہے، یہی مرکزی خیال ہے اس پوری نظم کا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے اس نظم کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ اس نظم کو پڑھنے کے بعد، اس نظم کو سمجھنے کے بعد انسانی ہمدردی، انسانیت سے لگاؤ، محبت، یہ ساری صفات آپ کے اندر بھی دھیرے دھیرے آئیں گی۔ آپ بھی انسانوں سے محبت کرنے والا بنیں گے، آپ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، آپ کا رویہ سب کے ساتھ اچھا ہوگا، سب کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئیں گے، حسن اخلاق اور انسانی ہمدردی کے فروغ میں آپ پیش رہیں گے۔ تھینک یو، والسلام، اللہ حافظ۔